عنایت ملک صاحب صدر شعبہ اردو جموں یونیورسٹی اور میرے دوست جناب پروفیسر ریاض احمد صاحب، مہناز صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، جمال صاحب اور کاظمی صاحب اور تمام دوست، کس کا نام لوں کس کا نام نہ لوں، یہ تو گفتگو کر رہے ہیں آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر، اور یہ توسیع خطبہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، توسیع خطبے کی ایک خاص شناخت یہ ہے کہ اگر اس پورے مجموعے میں ایک شخص بھی یہ کہے کہ کوئی نئی چیز حاصل نہ ہو تو وہ توسیع خطبہ کامیاب نہیں۔ بہت اچھی، بہت اچھا۔ اس طرح سے صرف گفتگو نہیں کی جاتی، اس پر کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ موضوع بہت وسیع ہے اور یہ موضوع آپ کے صدر شعبہ نے دیا ہے، کیونکہ آپ کے نصاب اور سلیبس میں شامل ہے۔ تو توجہ آپ کی میری طرف رہے، اور انشاءاللہ ہم اس دشوار اور دلکش راستے سے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ میں صفحات تو سامنے رکھتا ہوں، لیکن آپ سے مخاطب، کیونکہ کاغذات سے اگر پڑھیں تو اتنا وقت نہیں۔ یہ جو غزل ہے یا فارسی میں ہے یا اردو میں، لٹریچر میں دیکھ رہا تھا زبان ترکی میں کچھ غزلیں کہی گئی ہیں۔ اگر غزل کی عمر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر غزنوی وہ شہزادے سے اردو کی عمر ہم دیکھیں، یعنی مسعود سعد لاہوری، تو 1000 سال، اور اگر خسرو کا کی غزل سے ہم اپنے آپ کو جوڑیں تو 700 سال۔ تو جو کچھ بھی ہم کو غزل کی تعریف، غزل کی تاریخ، غزل کی تفسیر، غزل کی تشریح جاننا چاہیے، وہ صرف یا فارسی سے ملے گی یا اردو۔ تو غزل فارسی سے اردو میں آئی۔ پہلے میں غزل پر بات کروں گا۔ ابھی آپ نے ایک کتاب پروفیسر قدوس جاوید صاحب کی دیکھی کہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے اس میں اور ہم اسکالرس کے لیے اس میں مواد ہے۔ تو یہ جو مغرب زدہ نقادوں نے کہا ہے کہ انگریزی زبان میں جو سونٹ ہے یا جو لیریکل پوئمز ہیں وہ غزل کہلاتی ہیں، غلط ہے۔ ایک معروضہ آپ لوگوں سے یہ کروں گا کہ میں بہت حساس ہوتا ہوں توسیع لیکچر میں، کیونکہ میں عام طور کی طرح سے بات نہیں کرتا۔ میں تقریباً 16-17 دن ایک پروجیکٹ پہ کام کرتا ہوں، اس کے بعد بات کرتا ہوں۔ تو اگر کسی کو بات کرنا ہے تو دروازہ کھلا ہے۔ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں انگریزی میں پروفیسر آف میڈیسن ہوں، اور میرے سے زیادہ کوئی لیکچر شاید آپ کے جو ہے، اور میرے لیکچر میں لوگ وقت سے پہلے جمع ہو جاتے ہیں، تو توجہ کیجئے اس طرف، اسکالر سے مخاطب۔
تو یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو چند کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ سونٹ یا لیریکل پوئمز اور غزل، غلط ہے۔ غزل صرف یا اردو میں ہے یا فارسی میں۔ جی غزل کا جو پہلا شخص ہے جس نے غزل، جس کو باوائے آدم غزل کا کہتے ہیں، وہ رودکی ہے، فارسی کا شاعر ہے۔ اس نے قصیدے کے 5 شعروں کو، پہلے کے چند شعروں کو نکال کر اس کو غزل کا نام دیا۔ تو غزل آپ جانتے ہیں کہ رودکی نے وہ چند شعر جو قصیدے میں ہوتے ہیں اس کو آپ کے جو ہے تشبیب یا نصیب کہتے ہیں۔ تو غزل جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ غزل کیا ہے؟ غزل ایک کٹر صنف سخن ہے۔ غزل ایک معروف ترین صنف سخن ہے۔ ابھی ہم اردو کی طرف نہیں آ رہے، ابھی ہم غزل پر بات کریں۔ غزل ربائی کی طرح کٹر تو ہے، لیکن ربائی صرف بحر حزج کے 24 اوزان میں کہی جاتی ہے۔ غزل کسی بھی بحر میں کہہ سکتے ہیں، لیکن صاحب اردو کی 95% غزلیں صرف 4 یا 5 بحروں میں اور اس کے ضحاک میں کہی جاتی ہیں۔ یہ بھی عجیب چیز ہے۔ ہمارے پاس وہ 19 12 وہ تمام حساب ہیں بحروں کے، اور ہمارے اساتذہ نے 2-3 غزلیں اپنا پاور دکھانے کے لیے، اپنی استادی دکھانے کے لیے ان بحروں میں کی ہیں، لیکن اردو غزل 95% 95% صرف 4 یا 5 بحروں کے اوزان میں کہی جاتی ہے۔ معنی جو ہیں غزل کے، ہر ایک صنف کے ایک لغتی معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، ایک روایتی معنی ہوتے ہیں جو دونوں سے مل کے بنتے ہیں۔ تو عورتوں سے باتیں کرنا، محبوب سے باتیں کرنا، معشوق سے باتیں کرنا، صنف نازک سے بات کرنا، تو صنف نازک سے بات جب آپ کریں گے تو اس میں دلبری رہے گی، اس میں لہجہ نرم رہے گا، اس میں سوز و گزاز رہے گا، اس میں محبت رہے گی، اس میں جھوٹ بھی رہے گی، اس میں سچ بھی رہے گی، اس میں شکوہ رہے گا، اس میں شکایت رہے گی۔ تو جو حسن اور عشق کے معاملات تھے وہ پہلے غزل میں باندھے گئے، لیکن صبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ جیسے جیسے غزل آگے بڑھتی گئی تو اس میں تصوفی مسائل آئے، اس میں پند و موعظ نصیحتیں آئیں، اس میں آپ جانتے ہیں کہ سیاست آئی، صحافت آئی، سائنس آئی، منطق آئی، اور آج کی غزل ہر چیز رکھتی ہے۔ تو اب صرف یہ عورتوں سے باتیں کرنے کی نہیں، بلکہ یہ کائنات سے باتیں کرنے کی چیز بن گئی، اور اسی لیے رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ غزل اردو کی آبرو ہے۔ میں عرض کرتا ہوں غزل ہر زبان کی آبرو، جس میں یعنی فارسی میں بھی ہے اور کیا کہتے ہیں اردو میں بھی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ غزل کا جو ایک اور نام غزال، غزل بعض علماء نے یہ کہا اس کو غزل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہرن زخمی ہو کر، کیونکہ دیکھیے غزل کے اندر درد ہے، سوز ہے، گداز ہے، ایک ترنم ہے، ایک غنایت ہے، ایک آواز ہے، ایک لے ہے، ایک راگ ہے۔ تو جب ہرن زخمی ہو کر جھاڑیوں میں پھنس جاتا ہے تو ایک دردناک آواز سے بات کرتا ہے غزال، ایک دردناک آواز نکالتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شاعر بھی جب دردناک اپنے دل کی کیفیت بیان کرتا ہے، غزال کی نسبت سے اس کو غزل کہا گیا۔ یہ بھی ہے۔ اب غزل کے نام کی توجیحات کچھ نہ، پہلے میری جو تمہید ہے خشک ہے، لیکن اس کے بعد مضمون بہتر ہوگا۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر چیز ہو، غزل جو ہے ایک بہت توانا اور عمدہ صنف نظم ہے، اور
اس کا ایک خاص فارم ہے، غزل کا ایک خاص فارم ہے، غزل کی ایک خاص حیت ہے، غزل کا ایک خاص، اور اسی طرح سے غزل کے جو متن کے اور غزل کے جو زبان و بیان کے مسائل ہیں وہ بھی بڑے خاص ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ غزل کسی بھی بحر میں، جیسا میں نے کہا، کہی جا سکتی ہے۔ غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے قافیہ رکھتے ہیں اس کو مطلع کہتے ہیں، اور غزل کا آخری شعر جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ درمیان میں جو کچھ مطلع آتے ہیں اس کو لگا ہوا جمع ہوا چھوڑ دیجیے، زبان جو آتے ہیں اس میں اس کو زیب مطلع بھی کہہ سکتے ہیں۔ خافیہ ہوتا ہے، اور خافیے کے بعد جو الفاظ آتے ہیں، جو لفظ آتے ہیں ان کو ردیف۔ تو غزل خافیے پر بھی ختم ہو سکتی ہے یا مردف ہوتی ہے۔ ردیف کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اس کی جو غنایت ہے، اس کی جو میوزک ہے، اس کی جو لے ہے، اس کو بیشتر کر سکے۔ صدیوں سے ہم جانتے ہیں کہ یہی حیت اور فارم غزل کا باقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ گزشتہ چند سالوں میں کچھ تجربے ہوئے، یعنی خافیے کو بدل کر کام کیا گیا، یا خافیے کے خلاف اور ردیف کے خلاف، اور اس کو اینٹی غزل کہا گیا۔ عادل منصور صاحب اور ہمارے دہلی کے امام صاحب، مظہر امام صاحب اس میں پیش تھے۔ یا اس کے علاوہ تو غزل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شعر اکائی حیثیت رکھتا ہو، ایک خیال کو رکھتا ہو، مگر ضروری نہیں رہا۔ غزل تو بقول فراق گورکھپوری کے، اگرچہ کہ غزل میں تمام اشعار بکھرے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، یعنی ہر شعر ایک نئے خیال کی توسیع کرتا ہے، لیکن اگر اس کو خاص طور سے دیکھا جائے تو اس میں ایک چھپی ہوئی وحدت ہوتی ہے جس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہیں فراق گورکھپوری کے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ غزل کے اشعار، ہاں اس میں آپ جانتے ہیں کہ بعض غزلیں مسلسل لکھی جاتی ہیں، بعض غزلوں میں 3-4 شعر ایک ہی مضمون کے ہونے کی وجہ سے اس پر ایک قاف لگا دیا جاتا ہے، یعنی خطا بند۔ یہ چیزیں ہمارے اسکالرز کو جاننے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے میں پیش کر رہا ہوں۔ اب رہ گیا یہ کہ جو اینٹی غزل ہوئی، یا بعض لوگوں نے تجربے کیے کہ یہ جو ہندی کا چھند ہے اس سے جو ہے اردو کی بحر کو ملا کر غزل لکھی گئی۔ اب غزل کی تکنیک کچھ بھی ہو، لیکن اس کے زبان اور بیان کے بھی مسائل ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ غزل میں داخلیت کا ہونا ضروری ہے، واردات قلبیہ کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک مثنوی کی طرح سے ایک داستان لکھے جا رہے ہیں۔ غزل کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس میں واردات قلبیہ، یعنی ہوتا یہ ہے کہ شاعر باہر کے مسائل کو دیکھتا ہے، پھول کو دیکھتا ہے، ایک خوبصورت معشوق کو دیکھتا ہے، ایک سانحے کو دیکھتا ہے، تو یہ جو اس کے مشاہدات ہوتے ہیں اور جو اس کی زندگی کے جو تجربات ہوتے ہیں، وہ مشاہدات، یہ تجربات دونوں خارجی ہوتے ہیں، اس کو اپنے قلب کے جو داخلی ہے، قلب کیا ہے؟ قلب آپ کے جذبات کا مرکز اور محور ہے، جو مرکز داخلیت ہے۔ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہے واردات قلبیہ۔ واردات قلبیہ یہ ہے کہ جب آپ نے یہ تجربہ رکھا، جب آپ نے یہ مشاہدہ کیا جو خارجیت کے ساتھ ہے، اس کو اپنے قلب کے علاوے میں پکایا، اس دیگ میں پکایا، اور جب اس میں سوز و گداز اور وہ کیفیت حاصل ہوئی جس سے آپ متاثر ہوئے،
اس کو شعر میں ڈھال کر لوگوں تک پیش کیا. اور تو کامیاب غزل وہی ہے جو تاثر آپ کے قلب میں پیدا ہوا ہے, جو چیز آپ کو متاثر کی ہے وہ آپ شعر کے ذریعے پڑھنے والے کو اور سننے والے کو پہنچا دیں. یہ ہے کامیاب غزل. تو آپ نے دیکھا واردات قلبیہ کو خارجی واردات سے ملا کر ہمیشہ غزل میں واردات قلبیہ کا پرسنٹیج زیادہ رہتا ہے. دوسری اہم چیز جو غزل میں ہے وہ ایمائیت اشارات ہیں. یعنی غزل میں لازم ہے کہ جو گفتگو کی جائے یہاں پر گفتگو پیکروں میں, علامتوں میں, یہاں پر اشاروں میں, ابہام اور یعنی آپ ایک حسینہ کو دیکھ کر کہتے ہیں یہ چہرہ ہے یا پھول ہے. یہ نہیں کہتے کہ یہ آپ کے جو ہے 16 پتھر کی طرح سے سخت دانت نیچے ہیں اور 16 پتھر کی طرح سے سفید پتھر کی طرح سے دانت اوپر ہیں, بلکہ یہ کہتے ہیں یہ دانت ہیں یا مروارید کی لڑیاں ہیں, یہ در ہیں یا کیا. پیکر میں, احساس میں, استعاروں میں, صنائع میں, بدائع میں, محاوروں میں جو اشارات ہوتے ہیں, جو گفتگو کے انداز ہوتے ہیں. تو اچھی غزل کی شناخت یہ ہے کہ مطالب کو اشارات میں, علامات میں پیش کیا جائے, اور اس کے لیے ادب میں محاسن ادب ہیں, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اور غزل کا ایک تیسرا حسن یہ بھی ہے کہ یہ مثنوی کی طرح سے 16 شعر میں آپ موضوع پیش نہیں کرتے, بلکہ ایک ہی شعر میں پورا موضوع پیش کر دیتے ہیں جو پوری کتاب میں نہیں آ سکتا. جب فیض احمد فیض کو راولپنڈی سازش کیس میں گرفتار کیا گیا تو فیض نے صرف ایک ہی شعر میں پوری رودات بیان کر دی. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری. ہو گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ غزل ایک ایسی صنف ہے کہ ایک شعر ایک کتاب کا کام کر دیتی ہے. یعنی اس میں اختصار ہے اور اس میں ابہام اور ایہام جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی لچک ہے. اور جیسا ہم نے عرض کیا کہ آج کی غزل میں ہر قسم کے مطالب کہنے کی گنجائش ہے. غزل کی ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس میں ایک میوزک ہوتی ہے, ایک غنایت ہوتی ہے, ایک ردھم ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپ جتنی بھی غزلیں سنتے ہیں سی ڈی میں اور ٹی وی میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ بحروں کے وہی بحریں چنی جاتی ہیں جس میں ترنم ہو. دیکھیے ایک چیز میں بتاؤں کہ ہر بحر میں ایک ترنم ہے, ایک راگ ہے, لیکن ہر لفظ میں خود ایک آرگینک اور ایک پوشیدہ آپ کی غنایت ہے, میوزک ہے. اس کو کہتے ہیں آرگینک ردھم. تو بڑا شاعر ایک مترنم, ایک راگ بھری بحر کا انتخاب کر کر الفاظ بھی جو اس میں پروتا ہے وہ خود اتنے آپ کے میوزیکل اور اتنے آپ کے آرگینک ردھم سے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹچ کرنے کے بعد وہ اور بہت نغمگی سے سرشار ہو جاتی ہے. تو غزل میں غنایت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ غزل کے عنوان میں سوز ہے, گداز ہے, رنج ہے, درد ہے. اسی لیے شیلی کہتا ہے our sweetest songs are those that tells the saddest thought. ہمارے میٹھے نغمے وہ ہیں, ہمارے میٹھے نغمے وہ ہیں جو درد و غم کے خیالات سے بھرے ہیں. یعنی درد جو ہے, سوز و گداز جو ہے, تو غزل میں یہ چیز ہوتی ہے. ہاں, غزل اگر آپ کہنا چاہتے ہیں آسان بھی ہے, مشکل بھی ہے. آسان کیا ہے؟
الطاف حسین حالی کا فارمولہ استفادہ کیجیے، قافیہ لیجیے، قافیے کے تحت اور قافیے لکھیے، اور اس کے بعد سے قافیے سے غزل بناتے چلے جائیے. یہ آسان ہے، مگر یہ بڑی غزل نہیں ہوگی. اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ آپ کے خیالات جو ہیں وہ قافیے کے تابع آتے رہیں گے. جو اوریجنل ہوتی ہے، جو عجیب قسم کی غزل ہوتی ہے، وہ قافیہ پیمائی نہیں ہوتی، بلکہ قافیہ خود بخود جڑتا چلا جاتا ہے خیالات سے. تو آسان وہ ہے جو حالی نے بتایا، اور مشکل یہ ہے. شاعروں نے دونوں طریقے کا استفادہ کیا ہے. جیسا جیسا کونا مخ شاعر ہوتا جائے گا وہ کم آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں قافیہ پیمائی کرے گا. ابھی جو کچھ ذکر ہوا پروفیسر ریاض احمد صاحب نے جو کہا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں غزل کا ارتقائی سفر اردو میں، تو وہ 1000 برس کی عمر ہو یا 700 برس کی عمر ہو، لیکن اصل جو چیز ہے، میں بحیثیت ایک محقق جو چیز اس وقت میرے سامنے ہے اس پر اہمیت دیتا ہوں. ہاں، ہمارے پاس ریفرنس ہے مسعود کا، خسرو نے دیا ہے. ہمارے پاس خسرو کا ریفرنس ہے جو ان کی غزلوں میں موجود ہے. لیکن اصل جو غزل ہے، جو دکنی غزل ہے 250 سال تک، جس کا سب سے پہلا، جس کو آپ قدیم اردو کہہ لیجیے، جس کو آپ دکنی کہیے، تو غزل کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یعنی مسعود سے شروع ہو کر خسرو تک ایک دور کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. کیونکہ مسعود سعد کے 3 دیوان وہ لکھتے ہیں خسرو کہ یہ شاعر جو گزرا ہے یہ 3 زبانوں میں شعر کہتا تھا، ایک فارسی، ایک عربی اور ایک محلی جس کا نام کھڑی بولی ہو سکتا ہے، جو پرانی اردو ہے. لیکن ہمارے پاس اس وقت صرف فارسی کا دیوان اس کا موجود ہے، اور اس میں بہت خوبصورت غزلیں. تو وہ دور کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اب یہ جو دکنی دور ہے جو تقریباً 250 سال، 350 سال کا ہے، غزل یہاں سے شروع ہوئی. اس کا پہلا صاحب دیوان شاعر محمد قلی قطب شاہ. وہ محمد قلی قطب شاہ جس کے دیوان میں 50,000 شعر ہیں. وہ محمد قلی قطب شاہ جو اردو، فارسی اور وہاں کی محلی زبان تیلگو میں شعر کہتا تھا. وہ محمد قلی قطب شاہ جس نے تمام اصناف میں، وہ مرثیہ ہو کے، غزل ہو کے، نظم ہو کے، واسوق ہو کے، آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں مثنوی ہو کے، رباعی ہو کے، خطا ہو، شعر ہے. آج اس کا دیوان پورا 1941 میں جو مرحوم یہیں پر دفن ہیں قادری محی الدین زور قادری، جو آپ کے اسی یہاں پر دفن ہیں. یہ دکن کا ثبوت اس نے. ایک چیز بتاؤں اسکالر صاحب کو، ہماری کس قدر کمبختی اور بدبختی ہے کہ وہ دیوان جو سونے کے حاشیے سے محمد قلی قطب شاہ کے داماد نے، جو ان کا جانشین تھا، تیار کیا، 1922 تک ہمارے درمیان موجود تھا. عبدالحق نے اس دیوان کو دیکھا ہے، اس دیوان پر پورا تبصرہ کیا ہے. مگر جب اس کے 20 سال بعد جب محی الدین زور نے کہا کہ میں ایڈٹ کر رہا ہوں، یہ درد مجھے یہی کہنا ہے نا، میں اسکالر سے مخاطب ہوں، اگرچہ کہ شاید یہ جز نہ ہو میری آپ کی گفتگو کا، لیکن آپ کو جاننا ضروری ہو. تو پہلے تو کہا گیا کہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں، وہ نہیں مل رہا ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہا ہے. جب محی الدین زور صاحب کی، ابھی میں حیدرآباد سے 3 دن پہلے محی الدین زور میموریل لیکچر دے چکا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اویلیبل ہے، میں کوئی 1.5 گھنٹہ بات کیا ہوں. تو انہوں نے بڑا، وہ ان کی ایک عادت تھی محی الدین زور کی، وہ اگر کسی چیز کے پیچھے آپ کے لگ جاتے تو اس کو جب تک کہ حاصل نہ کرتے خاموش نہیں رہتے. یہ بڑے لوگوں کی عادت ہے. تو انہوں نے مسلسل نظام ٹرسٹ سے اصرار کیا کہ مجھے ضرورت ہے
تو بعد میں جواب دے دیا گیا کہ اس کو دماغ چاٹ گئی، اس کا وجود نہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کیا درد ہے کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان کا وہ مطلع آپ کے دیوان ہمارے درمیان موجود نہیں۔ وہ پہلا صاحب پیا آج پیالہ پیا جائے نا، میرا شہر، ایک اور جگہ کہتے ہیں غزل، میرا شہر لوگوں سے معمور رکھ، میرا جو شہر ہے یہ فرخند آباد حیدرآباد ہے، اس کو لوگوں سے بھرا رکھ، رکھا جو تو دریا میں ماہی کریم نہ ماہی سمی، جس طرح سے اے سمی، اے اللہ، جس طرح سے تو نے دریا میں مچھلیوں کو بھرا رکھا ہے، میرا شہر لوگوں سے معمور رکھا جو تو دریا میں ماہی سمی۔ 400 سال گزرے، یہ دعا مستجاب ہے، نہ حیدرآباد میں کوئی زلزلہ آیا، نہ حیدرآباد میں طوفان تو آئے، لیکن لوگوں سے معمور ہوا۔ آج ون آف دا بگیسٹ آف دا سٹی آف انڈیا، وہ آپ کا پہلا صاحب بہترین غزل کہتا ہے۔ یہ جو فراق نے پروفیسر صاحب 1945 میں اردو کی عشقیہ شاعری کے بارے میں کہا کہ آپ لوگوں نے فرات کی بات کی، جیہون کی بات کی، بلبل کی بات کی، تمام خوارجی چیزوں کی بات چیت کی، کوہ خاف کی بات چیت کی، آپ اپنی زمین کی بات نہیں کرتے، یہاں کے دریاؤں کی بات نہیں کرتے، گنگا کی بات نہیں کرتے، جمنا کی بات نہیں کرتے، بھورے کی بات نہیں کرتے، یہاں پہ ساجن کی بات نہیں کرتے، یہاں کے کیا کہتے ہیں چمپا کلی کی بات نہیں کرتے، یہاں کے دریاؤں کی بات نہیں کرتے۔ فراق نے ہم سے کہا کاش کہ ہمارے لوگ اس کا جواب دیتے، جواب دینے کے قابل اس وجہ سے نہیں تھے کہ انہوں نے دکنی غزل نہیں پڑھی تھی۔ اگر آپ دکنی محمد قلی قطب شاہ کا دیوان پڑھ لیں تو اس میں یہ تمام چیزیں جو فراق کہہ رہا ہے کہ آپ کی غزل میں اگر یہ چیزیں ہوتی تو آپ کی غزل کی، آپ کی شاعری کی جڑیں اس زمین میں ایسی پیوست ہو جاتی کہ کبھی آپ کی شاعری متزلزل نہیں ہوتی۔ میں کہوں گا فراق گورکھپوری، جن کا میں بڑا فین ہوں اور جن پہ میری دوسری کتاب فراق فہمی آ رہی ہے، جس میں میں نے 30 سے زیادہ آرٹیکل لکھے ہیں، کہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس قدیم اردو جس کو کہتے ہیں دکنی اردو، وہ ساجن ہو کے بھورا ہو کے فلاں ہو، سب موجود ہے۔ یہ اور چیز ہے کہ ہم نے تو یہی محی الدین زور تھے جنہوں نے اردو کی عمر میں 300 سال کا اضافہ کیا اور کہا کہ اصل اردو شروع ہوتی ہے یہاں سے، جس کا نام دکنی ہے۔ تو غزل کے جو ادوار ہیں جس میں ہم کو ارتقا دیکھنا ہے، ایک تو میں نے بتایا کہ مسعود سعد سے لے کر آپ کے خسرو تک، دوسرا دکنی دور، تیسرا جو دور ہے وہ تشکیلی دور ہے، اس میں دونوں طرح کے شعر کہہ رہے ہیں لوگ، ولی دکنی بھی ہے، مظہر جانے جانا بھی ہے، اس زمانے کے آپ کے آزردہ بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، ٹائم نہیں ہے تو یہ لوگ فارسی بھی کہہ رہے ہیں، اردو بھی کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے غزل کا کلاسک دور۔ دیکھیے کلاسک دور کے بعد آتا ہے ترقی پسند غزل، ترقی پسند دور، پھر آتی ہے جدیدیت، پھر آتی ہے مابعد جدیدیت، پھر آتی ہے اصلی غزل۔ تو معلوم یہ ہوا یہ 7 حصے ہیں، مگر ہر حصے میں کئی حصے ہیں۔ جب آپ کلاسیکل شاعری میں آتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پر ایک خاص دور ہے جس کا نام میر اور سودا ہے۔ پھر آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مصحفی اور انشاء ہے، پھر آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ناسخ اور آتش ہے، پھر آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ غالب ہے، مومن ہے، پھر آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ کون مل رہے ہیں، اقبال ہے، اور کیا جلال لکھنوی ہے، اور کیا کہتے ہیں ثاقب ہے، عزیز ہے۔ آگے بڑھیں گے تو آپ کو ملے گا فراق ہے، حسرت ہے، اور پھر آگے بڑھیں گے تو پھر آپ کو ملے گا فیض ہے، سردار ہے، کیا کہتے ہیں جگر ہے، اور آگے بڑھیں گے تو 1950 میں، تو 1936 میں جب ترقی پسند آئی، میں آخر میں اپنی گفتگو کے فراق کو پیش کروں گا کیونکہ یہ ایک ایسا واحد شاعر ہے ہمارے پاس، ہو سکتا ہے اور کوئی بھی، جس نے روایتی اور کلاسیکل غزلیں کہیں، جس نے ترقی پسند غزلیں کہیں، جس نے 1950 کے قریب جب آیا تو جدیدیت کی غزلیں کہیں،
1970 کے قریب جب آیا تو اس نے مابعد جدیدیت غزلیں کہیں، اور اس جدید دور کو ہم نے پروفیسر صاحب اب اس کو ہم جو جدید ترین غزل ہے جو 21ویں صدی کے آغاز سے شروع ہو رہی ہے اس کو عصری غزل یا گلوبل ویلیج غزل کہہ سکتے ہیں۔ تو دور میں ادوار میں ہر ایک دور کی حیت تو وہی رہے گی، وہی مطلع رہے گا، وہی مقطع رہے گا، وہی قافیہ رہے گا، وہی آپ کی ردیف رہے گی، مضامین بدلتے رہیں گے، تشکیل بدلتی رہے گی۔ یہ جو کام کیا لوگوں نے کچھ چھند کو ملا کر، کچھ آپ کے بحر کو ملا کر کچھ نئی کوشش کی، نہیں چل سکی۔ یہ جو لوگوں نے آپ کے اینٹی غزل کا مسئلہ اٹھایا، نہیں چل سکی۔ چلے گی تو وہی حیت جو آپ کے ہم کو وہاں سے ملی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، قائم نے کہا تھا ایک چیز لچرسی با زبان دکنی تھی غزل کے بارے میں۔ غزل سروائیو کی ہے۔ طاقتور انسان وہ ہے جو مشکلات کا مقابلہ کرے، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو قائم نے کہا یہ ایک لچر سی چیز تھی دکنی۔ حالی نے کہا کہ غزل بے وقت کی راگنی ہے۔ غالی مجدد ہیں، معمار ہیں، غزل کو صحت دینا چاہ رہے تھے۔ آؤں گا اس پر۔ ہو چکے حالی غزل خوانی کے دن، راگنی بے وقت اب گائیں گی کیا؟ لیکن حضرت غالب نے دیکھیے، آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کا جو تخیل ہے، آپ کی جو فکر ہے وہ لامحدود ہے، اور آپ کی جو زبان ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ محدود ہے۔ تو جو غالب نے کہا بقدر شوق نہیں ظرف تنگنائے غزل، کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیان کے لیے۔ کیا بات ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ غزل اگرچہ کہ بہت توانا صنف ہے، لیکن غزل میں یہ گنجائش نہیں کہ وہ جو خیالات میرے ہیں اس کو پوری طریقے سے نظم کر سکیں۔ تو کسی کمظرف نے سمجھا ہی نہیں غالب کیا کہہ رہے ہیں، اس نے غالب پہ حملہ کر دیا۔ غزل اور تن دامانی کا شکوہ، سلیقہ ہو تو گنجائش بہت۔ ایک پہلوان 16 پراٹھے کھا جاتا ہے، اور ایک صنف نازک ایک پراٹھا بھی مشکل سے کھا سکتی ہے۔ معنی یہ ہے ہر شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اس کے دماغ میں کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے پیش کر سکتا ہے۔ غالب سے آپ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ غالب کہہ رہا ہے میرے خیالات کے لیے یہ الفاظ کم ہیں۔ غالب اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے۔ اسی وجہ سے کیوں؟ غالب نابغہ روزگار ہے۔ ادھر غزل کی مخالفت ایسی کی گئی کہ آپ جانتے ہیں کہ جوش جتنے بھی نظم کے شاعر تھے، اب ستیہ پال آنند تک جو ہمارے معاصر شاعر ہیں، آپ لوگوں کی توجہ میری طرف رہے تو آپ لوگ کچھ حاصل کریں گے، کیونکہ یہ مشکل ترین دور سے اور سنگلاخ زمینوں سے میں گزر رہا ہوں۔ اس کے بعد سے میں آپ لوگوں کو گلشنوں سے ہوتا ہوا لے جاؤں گا، مگر راستہ جو ہے وہاں پہنچنے تک یہ سمجھنا ضروری ہے ہم کو کہ عظمت اللہ خان ہوں تو اسے لائق گردن زدنی کہتے ہیں، جس کا ذکر ہوا۔ کلیم الدین احمد اس کو نیم وحشی صنف کہتے ہیں۔ جوش تو اس کے بہت مخالفوں میں سے ہیں۔ وحید الدین سلیم کہتے ہیں تو یہ خافیہ پیمائی ہے۔ علامہ اقبال کچھ نہیں کہتے، علامہ اقبال بھی نظم کے شاعر ہیں۔ علامہ اقبال دیکھیے خود نظم مشہور ہوتی ہے غزل کے تفضل سے۔ وہ حیت کی گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا تو غزل بڑا شاعر جب مضمون شادی کا، نشاط کا، ہنسنے مکنے کا رہتا ہے تو الفاظ بھی جو لاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہنائی بجا رہے ہیں۔ جب غزل کا مضمون آنسو بہانے کا اور درد و رنج و غم کا ہوتا ہے تو ایسے الفاظ لاتا ہے جو سیاپوش ہوتے ہیں، جو ماتم کنا ہوتے ہیں، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ خود ماتم کر رہے ہیں۔ اصغر گونڈوی جو غزل کے شاعر ہیں،
وہ غم کو مانتے نہیں ہیں، مگر انہی کے ہمدور کے شاعر عزیز لکھنوی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غم ہی غم ہے۔ اصغر گوندوی کہتے ہیں غزل کیا ایک شرار مانوی گردش میں ہے اصغر، یہاں افسوس گنجائش نہیں فریاد و ماتم کی، آلام روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ دیکھا آپ نے؟ یا کہتے ہیں چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے۔ کمال کے شعر غزل کر رہے ہیں، ہم غزل کے ارتقائی سفر پر بات کر رہے ہیں۔ وہاں پر آپ کے پیا جام پیا جائے نا سے لے کر اصغر کہتے ہیں نکھار اپنا کچھ کھو چکی تھی غزل، اصغر نے اس کو جمع کر دیا، متانت وقار اس میں پیدا کیا، نئی نغمگی سے اسے بھر دیا، نئی نغمگی سے۔ ہر دور میں غزل کے گیسو سواری، ہر دور نے اس پر ایک الگ رنگ کا غازہ لگایا، ہر دور نے اس کی توانائی میں اضافہ کیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھتے ہوئے تو حالی نے کیا کیا؟ حالی نے یہ کیا کہ یہ جو دبستان دہلی اور دبستان لکھنوی کی بات ہے، حالی نے یہ کیا کہ دیکھو شاعری اس وقت صرف عشق و عاشقی کی نہ ہو، صرف آپ کے چوما چاٹی کی نہ ہو، بلکہ مقاصد کی ہو۔ یعنی اس وجہ سے حالی نے کہا، پڑھیے مسدس حالی، وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر، میری طرف متوجہ رہیے، عفونت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر۔ کیا کہہ رہا ہے حالی؟ وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر، عفونت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر، برا شعر کہنے کی گر کچھ سزا ہے، عبث جھوٹ بکنا اگر نہ روا ہے، تو وہ محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے، گناہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے، پکڑ جائیں ہجرت جو شاعر ہمارے، کہیں مل کے خسکن جہاں پاک سارے۔ یہ فارسی کا محاورہ ہے کہ کچرا دور ہوا اور جہان پاک ہو گیا۔ یعنی ایسے شعر کہنے والے غزل گو شاعر سنداز سے بھی بدتر ہیں۔ تو جب یہ سخت رویہ باقیات یعنی آپ کے حالی مرحوم نے کیا، تو ادھر سے آپ کے دبستان لکھنؤ اور مخصوصاً ان لوگوں نے پھر آپ کے شروع کیا۔ یعنی یہ حسرت موہنی کا آج کل اس زمانے میں جو نکلتا تھا، اس کو آپ لے کر اور اس طریقے سے اب دیکھیے تو ہوا یہ کہ حالی کی دشمنی جو ہوئی ہے وہ غزل کی تجدید اور تعمیر سے ہوئی۔ حالی اپنے آپ کو دلی کی محبت میں رکھتے تھے، اگرچہ کہ ان کا تعلق 50 کلومیٹر کے فاصلے پر جو پانی پت تھا تو اس سے تھا۔ تو اودھ کا جو اخبار سجاد حسین نکالتے تھے، اس پر عنوان آپ کے تقریباً 25 سال تک یہی انہوں نے پرنٹ کیا کہ دلی دلی۔ حالی پر انہوں نے کہا کہ دلی دلی کیسی دلی؟ یا آپ اپنے آپ کو حالی جو دلی کے کہہ رہے ہیں، غزل پر تو بات نہیں کر سکے، حالی کی پرسنالٹی کو شکست دی۔ دلی دلی کیسی دلی؟ پانی پت کی بھیگی بلی، تو تو پانی پت کی بھیگی بلی ہے، تو کہاں دلی دلی کی بات کر رہا؟ یا کہ کوئی اور آپ کے جو ہے کہتے تھے کہ ابتر ہمارے حملوں سے حالی کا حال ہے، میدان پانی پت کی طرح پائمال ہے۔ 40 سال تک یہ چیزیں لگتی رہی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہوا یہ کہ غزل اسی طریقے سے آگے بڑھتی رہی، اور تو ہم غزل کی تنقید یہ باندھے، اس طرف توجہ کہ غزل ایک توانا کٹر صنف سخن ہے، آبروئے اردو ہے۔ اس کی زندگی کم از کم جو ہمارے پاس مطبوعہ شکل میں موجود ہے دکنی زبان سے ہے،
اس کے ادواروں میں دکنی دور، تشکیلی دور، کلاسک دور، ترقی پسند دور، جدیدیت دور، مابعد جدیدیت دور اور عصری گلوبل دور، اور ہر دور میں پھر چھوٹے چھوٹے ادوار ہیں جس میں 2-3 شاعر مشہور ہوئے ہیں۔ میں ادوار اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میر ہو یا سودا ہو اکیلے پرسنالٹی نہیں تھے، بلکہ ان کی دبستانیں تھی، ان کے شاگردوں کے ساتھ۔ اب ناسخ کو لے لیے، ناسخیت خود آپ کے جو ہے، تو یہ دور آگے بڑھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اگر عشق کا جو مسئلہ تھا، عشقی معاملات کی جو گفتگو تھی، عشق مجازی ہو یا عشق حقیقی ہو، جو صنف کامل طور پر استعمال کی گئی وہ غزل تھی۔ ہم نے فارسی سے غزل لی تو اس میں فارسی کا شاعر عراقی کہتا ہے، بعالم ہر کجا درد دلی بو، اس عالم میں جہاں کہیں بھی دل کا درد تھا، بہم کردن و عشقش نام کردن، اس کو جمع کیا گیا اور اس کو عشق کہا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کا جو درد ہے، رنج ہے، فیلنگ درد ہے، اس کو کہتے ہیں عشق۔ عطار کہتے ہیں، فارسی کے شاعر ہیں، عین شین و خاف را اندر کتب تفسیر نیست۔ عین شین خاف سے کیا بنتا ہے؟ عشق کا کوئی آپ کے جو ہے تفسیر نہیں کر سکتے۔ عشق کیا ہے؟ I can feel it۔ کہہ سکتے ہو کیا؟ نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو عین شین و خاف را اندر کتب تفسیر اس کی نہیں کی جا سکتی۔ اور مولانا روم کیا کہتے ہیں؟ مولانا روم کہتے ہیں کہ عشق تمام بیماریوں کا مسیحا ہے۔ شاد باش عشق خوش سودائے ماں، از طبیب جملہ علت ہائے ماں۔ ہماری تمام بیماریوں کا جو علاج کرتا ہے وہ طبیب ہے، جو ڈاکٹر ہے، وہ عشق ہے۔ خسرو ہمارا کیا کہتا ہے؟ میں اب آپ کو شاید یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے غزل کے ترقی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، خسرو کہتے ہیں، وہ آپ کو معلوم ہے زحال مسکی مکن تقافل، مگر ایک کیونکہ وقت کم ہے میں ان چیزوں کو چھوڑ کر دوسری چیزیں پیش کر رہا ہوں کہ کبیر داس کا ایک شعر ہے جس کے لیے فراق یہ کہتے ہیں، فراق لکھتے ہیں، فراق گورکھپوری کا جملہ دیکھیے، پہلے میں شعر پڑھ دوں کبیر داس کا۔ ہمن ہے عشق مستانہ، ہمن کو ہوشیاری کیا، رہیں آزاد یا جگ سے، ہمن دنیا سے یاری کیا۔ فراق گورکھپوری لکھتے ہیں، یہ غزل کا مصرع، جو غزل کہتے ہیں اس کو، بہرحال یہ فراق کا، یہ غزل کا مصرع جو کبیر داس سے منسوب ہے، اگر اردو کی پہلی غزل کا ہے تو اردو غزل کا آغاز ہی تصوف سے ہوا ہے۔ اردو غزل کا تو نہیں ہے، پہلا تو نہیں ہے، لیکن اس میں تصوفی اور بھکتی اشعار ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عشقیہ معاملات میں اب تصوف آنے لگا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نصیحت اور پند آنے لگے، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں فلسفہ آنے لگا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں سیاست، آپ کے صحافت اور سائنسی اور منطقی اور علمی مطالب داخل ہونے لگے۔ وہ ولی دکنی نے جو کہا تھا کہ شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی کا کیا مجازی کا، یہ یا مذہب جانے جانا نے جو کہا خدا کے واسطے اس کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے، یا سراج الدین آرزو کا غزل کا شعر، جان تجھ پر کچھ اعتبار نہیں، زندگانی کا کیا بھروسہ ہے۔ تو اگر آپ ان شعروں کا، کیونکہ یہاں پر اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہر ایک شعر کی توجہ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے اس میں آپ کے آگے بڑھ رہا ہے مسئلہ، سمجھ رہے ہیں آپ کے؟ دیکھیے ہر ایک کیا کہتے ہیں رحمت میں
اگر نقطہ لگا دیا جائے تو زحمت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ موبائل جہاں پر رحمت ہے وہ زحمت بھی ہے، زحمت زیادہ ہے، ہاں؟ زحمت زیادہ ہے۔ اچھا کوئی بات مولانا نہیں، لوگوں کو زیادہ کیونکہ رحمت ہے۔ کیونکہ ایک مرتبہ ہم اپنے کالج سے جا رہے تھے، آپ کے جو وہ چھوٹی سی ویسپا وغیرہ جو ہوتی تھی تو پورے بھیگ گئے تھے، تو میں نے کہا اس زمانے میں بھی ہم کچھ تو بندی کرتے تھے، تو میں نے خود صاحب کہا کہ بھائی یہ کیا باران رحمت ہے، کیونکہ میں بڑا غصے میں تھا، میرے پورے کپڑے خراب ہو گئے تھے آپ کے جو ہاں۔ تو ہمارے دوست نے کہا ہاں اس باران رحمت میں چاران زحمت بھی تو رحمت، تو عرض کر رہے ہیں کہ دیکھیے اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ تصوف آ گیا اور عشقیہ مطالب مگر کبھی غزل سے دور نہیں ہوئے۔ یہ دیکھنے میں لوگ بزرگ دکھتے تھے، ان کی شکل دیکھے کہ او یہ بزرگ، ان کا آپ کے صورت و شکل اس طرح سے، اور پھر شاہ مبارک اور آپ کے کیا کہتے ہیں یہ لوگ بوسا لبوں کا دینے کہا، کہہ کے پھر گیا، پیالہ بھرا شراب کا افسوس گر گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا شعر کہہ رہے ہیں، یعنی عشقیہ شعر معاملاتی، میخانہ بیچ جا کر شیشے تمام توڑے، زاہد نے آج اپنے دل کے پھپولے پھوڑے۔ اردو غزل کا ارتقا چل رہا ہے، اردو غزل معیاری طور پر بڑھ رہی ہے، لیکن جب اردو غزل کا سرتاج کلاسیکل غزل کا مستند ہے میرا فرمایا ہوا میر تقی میر آئے، تو انہوں نے کہا کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیمار دل نے آخر کام تمام کیا۔ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، گفتگو ریختہ میں ہم سے نہ کر، یہ ہماری زبان ہے پیارے۔ تو میں یہاں شعر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ ادھر آپ شعر میں پڑھ رہا ہوں، آپ دوہرا رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ غزل کے شعر دل میں اتر کر ہمیشہ کے لیے کتاب دل میں محفوظ ہو جاتے ہیں، یہ غزل کی کمال ہے۔ اور میں ابھی پڑھوں گا آپ کے سامنے شعر بغیر شاعر کے نام لیے ہوئے، اور آپ جو ہے خود بخود جاننے لگیں گے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، کیفیت چشم اس کی مجھے یاد ہے سودا، ساغر کو میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ دور کی، ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں، باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر، عشق کہتے ہیں جسے سب وہ یہی ہے شاید، خود بخود دل میں ہے ایک شخص سمایا درا۔ پڑھ دیے میں نے شعر، آپ نے پان دیے، کیا ہوا، کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیوں میں نے آپ کے 2 منٹ ویسٹ کیے۔ غزل وہ صنف اردو ہے جو ارتقائی منزلوں کو کرتے ہوئے وہ عشقیہ مضامین یا عشقیہ معاملات ہوں آپ کے دل میں جگہ کرتے ہیں۔ معروف ترین شعر جو ہوتے ہیں یہ مجاز لکھنوی، جب علی گڑھ میں پڑھتے تھے تو لڑکیاں ان کو گھیر لیتی، امین صاحب کو بھی گھیر لیتی، ہاں صاحب کو بھی گھیر لیتی، باتیں گفتگو کرتے ہیں، ہم نے بہت پرانی بات ہے۔ سچ تو یہ ہے مجاز کی دنیا، میں وعدہ کیا تھا نا کہ اب ان کا مطلب آ گیا، اب ان کو ٹیلی فون نہیں آئے گا پروفیسر صاحب، کیونکہ اب میں ان کے متعلق کے شعر پڑھ رہا ہوں۔ سچ تو یہ ہے مجاز کی دنیا، حسن اور عشق کے سوا کیا ہے، وہ عشق کا شاعر مجاز کہتا ہے، چھلکے تیری آنکھوں سے شراب اور زیادہ، مہکے تیرے عارض کے گلاب اور زیادہ، مگر غزل نے یہاں پر انقلاب ترقی پسندی کی جو تحریک کی جو موڑ لی، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیں گے۔ آپ نے دیکھا مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ، وہ تو نظم ہے، لیکن خیالات دیکھیے آپ کے فیض کے بھی وہاں پر آپ کے جو ہے، وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق و لب کی بخیہ گری، وہ جب بھی کرتے ہیں اس نطق و لب کی بخیہ گری، فضا میں اور بھی نغمے بکھرنے لگتے ہیں،
در قفس پہ اندھیرے کی مہر لگتی ہے تو فیض دل میں ستارے اترتے ہیں۔ روشنی، حریت، آزادی، غزل تحمل کر رہی ہے، غزل انقلاب کو لا رہی ہے، غزل حریت کا درس دے رہی ہے۔ وہ غزل جو صرف عشق و عاشقی کی گفتگو کرتی تھی، دور بڑھتا گیا تو غزل نے ہر دور میں اس کے سانچے کے ساتھ اپنی متن کو پوری طریقے سے جذب کیا۔ نظم پہلو با پہلو چلتی رہی۔ ایک چیز آپ کو بتاؤں، لوگوں کا خیال یہ ہے، اردو یہ اسکالر سے بات کر رہا ہوں، اساتذہ سے نہیں، اساتذہ سے میں سیکھتا ہوں، نظم بعد میں نہیں آئی، غزل بعد میں آئی۔ ہمارے پاس جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ کہتا ہوں، یہ فردوسی کا شاہنامہ ہو، یا وہ رامائن ہو، یا وہ ویاس اور آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں یا ہومر، ورجل، ڈانٹے، یہ سب کی جو شاعری ہے وہ سب نظمیں ہیں، کوئی غزل نہیں۔ لیکن ہماری جتنی بھی مذہبی کتابیں، وہ وید ہو، وہ انجیل ہو، وہ قرآن ہو، وہ توریت ہو، یہ نظم کے قریب نہیں ہے، سب غزل کے قریب۔ اس کے مواد دیکھیے، ایک آیت میں آپ نے کرے، یہ ریسرچ پارٹیکلس ہیں، میں آپ کو اسکالرس کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پورے چیز کو لے کر میں پورا 1 گھنٹہ بات کر سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو اشارے اس وجہ سے دے رہا ہوں، ڈو ورک آن اٹ۔ ہمارے جتنے بھی ریلیجیس صحیفے ہیں دنیا کے، ان کا تعلق نظم سے کم ہے، زبان کے لحاظ سے غزل سے زیادہ ہے، معنی سے پر ہیں، چھوٹے جملوں میں حکمت ہے، اور اسی طریقے سے جیسے غزل کے ایک شعر میں پوری کتاب کہی جا سکتی ہے، بعض وقت ایک اشلوک میں، بعض وقت ایک آیت میں، بعض وقت ایک آپ کے جو ہیم میں، پوری طریقے سے ایک داستان۔ تو معنوی طور سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نارائن چکبس کے شعر سے تو واقف ہیں، زندگی کیا ہے عناصر میں، موت کیا ہے انہی اجزاء کا۔ اس شعر سے 70 سال پہلے آتش لکھنوی نے یہی شعر لکھا تھا، وہی ہے لوح شکست طرز میں جسم آتش، جب اعتدال عناصر میں اختلال ہوا۔ زبان اتنی مشکل تھی کہ یہ شعر وہی معنی رکھتا ہے جو دیا شنکر نسیم کے استاد آتش لکھنوی نے کہا، جب اعتدال عناصر میں اختلال ہوا، جسم کی سلطنت ختم ہو گئی، جسم ختم ہو گیا۔ وہی چیز کو بہت خوبصورت، تو سب یہ پوائنٹ میں اس وجہ سے لا رہا ہوں، غزل میں زبان، الفاظ اور طریقہ اور لہجہ سب سے اہم ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں فانی بدایونی کا جو یہ شعر ہے، مال سوز غم ہائے نہانی دیکھتے جاؤ، بھڑک اٹھتی ہے شمع زندگانی دیکھتے جاؤ، سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ۔ دونوں شعر ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ شعر ایسا نہیں ہے یا شاد عظیم آبادی کا کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یا یگانہ چنگیزی کا مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ غزل کی وسعت بتا رہا ہوں، غزل نے ہر دور میں اپنے دور کا حق ادا کیا ہے، اس وجہ سے کہ غزل اپنے دور کے سماجی، اپنے دور کے انقلابی، اپنے دور کے جو قلبیہ واردات تھے اور ظاہری جو تظاہرات تھے اس سے واقف تھی۔ اسی وجہ سے ہر وہ غزل کے شاعر نے جس نے ایک لہجہ اختیار کیا، جس نے ایک دبنگ اور جس نے ایک جیسے یگانہ، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر رہا نہ گیا۔ بات کو تقریباً آپ کے جو ہے
कंप्लीट कर रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ, ये कहने के लिए कि गज़ल में काफ़ी आपके दबिस्तान है। ये तौसी लेक्चर है। तौसी लेक्चर के लिए आप लोग जो है तैयार आइए, इस वजह से कि इसमें नुकात ये नहीं कहा जाता कि बे के नीचे नुक्ता है या पे के नीचे 3 नुक्ते हैं। यहाँ पर हर एक आपके तरीक़े से समझ सकता है। तो आखिर में मैं इस वजह से ला रहा हूँ, तमाम चीज़ें छोड़कर एक ऐसे शायर को ला रहा हूँ। 6 मिनट और बात करूँगा, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। वो है यगाना, वो है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी तन्हा वो शायर है जिसमें ये पूरे अदवार आप देख सकते हैं। क्लासिक गज़ल है, तरक्की पसंद गज़ल है, जदीदियत है, माबाद जदीदियत है। इसी वजह से फिराक के बारे में, इसी वजह से यगाना चंगेज़ी ने कहा था, दुनिया से जाते हुए गज़ल को फिराक के ज़िम्मे किए जा रहा है, किसी और के बारे में नहीं। दुनिया से जाते हुए गज़ल को फिराक के हवाले किया जा रहा। जिगर मुरादाबादी ने कहा था, जब लोग हम लोगों को भूल जाएंगे उस वक्त भी फिराक की याद ताज़ा रहेगी। एजाज हुसैन जैसे आपके जो है क्या कहते हैं नक़ाद ने कहा, जज्बात निगारी में दिक्कत फ़िक्र का अंसर शामिल करके फिराक ने न सिर्फ तासीर के कलाम में इजाफा किया बल्कि मानवियत भी बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचा दी। तो वो नस्ल, वो फिराक की एक आदत थी, हुस्न नज़ा क्या खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। अंग्रेजी का माहौल है, वो है मुहावरा कि इट्स डिफिकल्ट टू बी हम्बल व्हेन यू आर ग्रेट। जब आप ग्रेट हो जाते हैं तो फराक को मालूम था कि फराक बहुत ऊंचे हैं, मगर वो आपके जो ताली भी बहुत करते थे। फिराक ने कहा था, आने वाले नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब ये ध्यान आएगा उनको तुमने फिराक को देखा है। ये शेर से तो वाकिफ हैं, इससे बढ़ के शेर कहा फिराक ने, क्या है सुनते हैं आप? ऐ अजनबी फिराक को आया है देखकर, ऐ अजनबी फिराक को आया है देखकर, आ जाओ ए खरीद तेरी आंखें चूम लो। उससे बढ़ के कहा, यही नहीं वही नहीं बस क्या कहा है, खत्म है मुझ पे गजल गोई ये दौरे हाजिर, देने वाले ने वो अंदाज़ सुखन मुझको दिया। तेरी गजल तो नई रूह फूंक देती है, फिराक देर से छूटी हुई है नफ्से हयात। और कहते हैं, गूंज उठे गुलशन हस्ती तेरे नगमों से फिराक, वो गजल छेड़ जिसे सब कहें गुलबांगे हयात। छेड़ते ही गजल बढ़ते चले रात के साए, आवाज मेरी गेसुए शब खोल रही है। तो वो कहता है, पैगंबरे इश्क हूँ समझ मेरा मुकाम। पूरे मतालिक जो है गजल के, हमारी किताब प्रोफेसर साहब फिराक फहमी आ रही है, मैंने उसमें तकरीबन अभी 1-2 मज़मून लिखना बाकी है, 33-34 मज़ामीन लिख दिए हैं। बिल्कुल नए जहज से मैंने फिराक का मुताला किया। इस वजह से फिराक के मसले में जाना नहीं चाहता। 2.5 मिनट रह गए, 2.5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। वो तो फिराक कहते हैं, पैगंबरे इश्क हूँ समझ मेरा मुकाम, सदियों में फिर सुनाई देगा ये पैगाम। वो फिराक कहते हैं कि सुन रहा हूँ फिराक के अशार, ये ज़बान तो है ज़िंदगी की ज़बान। तो जब गज़ल तरक्की करते हुए आज के 20वीं सदी पे पहुँची तो गज़ल की ज़बान ज़िंदगी की ज़बान बन गई। गज़ल मकसदी शायरी बन गई। गज़ल सिर्फ चूमा चाटी की बहस नहीं रही, जो आज मेरी ज़बान थी कल दुनिया की ज़बान हो गई है। ये जो कहते हैं कि किस तरीक़े से उन्होंने, और एक तस्वीर है गज़ल मेरी, साज़े पिन्हा की सोच कम कम की, हमारी शान गज़ल की है बात थी कुछ और, हमारे रंग में सबने कहा न गया। आलम हालो खाल है आज फिराक की गज़ल, शायरे सूज़ो साज की शोला नवाइयाँ न कुछ। और आखिरी 3 शेर जो सबको आपको याद हैं, वो कि ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो 4 दिन। ये 4 दिन का रोना गज़ल ने मकसदी तौर पर हमको बताया।
ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے، ایسا بھی نہ تھا، ایک عمر کٹ گئی ہے تیرے انتظار میں. یہ شعر لکھتے جائیے، یہ پورے عاشقوں کے لیے. ایک عمر کٹ گئی ہے تیرے انتظار میں، آپ کو مخاطب ہو. ایک عمر کٹ گئی ہے تیرے انتظار میں، ایسے بھی ہیں کہ کٹ نہ سکے جن سے ایک رات، کٹ نہ سکی جن سے ایک رات. آخری شعر. میرے نغمے نہیں یہ میں ہوں فراق، میری گفتار ہے میرا کردار. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ مضمون بہت وسیع ہے. میں مضمون کو ختم کر رہا ہوں. وہ یہ کہ غزل مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے، مختلف پوشاک پہنتے ہوئے، مختلف مضامین کے مختلف چیزوں کو سنبھالتے ہوئے. ایک زمانے تک تو صرف عشق و عاشقی کی زبان تھی، اس کے بعد اس میں تصوف آیا، جس میں مولوی جیسا شاعر، جس میں ہمارے پاس آپ بھکتی اور اس کے شاعر غالب کو دیکھیے، بنتی نہیں ہے بادل صبر کہے ہوئے. اس سے آگے بڑھیے آپ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سے شعر گفتن جو ہیں جس طریقے سے فارسی میں تھا اردو نے تصوفی. اس کے بعد اس میں پند و نصیحتیں آئیں. پھر اس کے بعد اقبال جیسا اس میں فلسفی شاعر آیا غزل میں، غالب جیسا فلسفی شاعر آیا غزل میں. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے جیسے ہی ترقی پسندی آئی، سماجی درد اور غم دوران آیا. پھر اس میں سیاست اور جو مطالب ہیں زندگی کے، تو وہ غزل جو صرف جمالیات کا حصہ رکھتی تھی، وہ غزل جمالیات سے آگے بڑھ کر اب یہاں پر مقصدیات میں آ گئی. آج آپ کا لیڈر جب ووٹ کے لیے شعر پڑھتا ہے تو غزل کے شعر پڑھتا ہے. آج اس دور کا عاشق جب معشوق کو خوش کرنے کے لیے، منت کرنے کے لیے شعر پڑھتا ہے تو پوری نظم نہیں پڑھتا، غزل کا شعر پڑھتا ہے. غزل جس طرح سے پہلے بابرو تھی، آج بھی بابرو ہے اور آئندہ بھی بابرو رہے گی. تو آپ لوگ اگر غزل کی تحقیق اور تنقید اور تفسیر اور تشہیر میں اپنا قلم دوڑائیں گے تو غزل یقیناً آپ کے نام کو آسمان تک پہنچائے گی. بہت بہت شکریہ.